اچھا اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں، بچوں کو مارے دھاڑے نہیں، بدتمیزی سے بات نہ کریں، لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں، اماں یہ ہے، تم گھر کے مالک نہیں ہو۔ خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں، یہ بھی بہت غلط ہے۔ ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں، تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے، وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں۔ ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے، میرا بیٹا یہ کرتا ہے، بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا مجھے، باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا۔ کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہے۔ بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں، اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں۔ تو ماں کو بھی چاہیے، دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو، بس کوئی بھی نہیں چیخے گا، نہ ابا نہ اماں نہ بچے، ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں۔ اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے، کیوں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی۔ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی، اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا، گھر میں چیخنے پر پابندی، نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے، تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن، اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو، بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے، میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو اب تو کبھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا، تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا، جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا، بس آدھے سے زیادہ کام، کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں۔ ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں، ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے، بچے کو پڑھ گیا، چیخ رہی ہے، کم بخت الو کا پٹھا پیدا ہو گیا، اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے، تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا۔ تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا، تاکہ سبق یاد ہو جائے، ختم کرو بیٹا تمیز سے۔ دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو، اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اتنی بھی تمیز صحیح نہیں۔ وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا، جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں، تو وہ ہر بات میں تمیز، کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے، تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوں۔ تو اتنی بھی تمیز نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے۔ دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا، جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم، مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو، تم سوئمنگ کر سکتے ہو، تم ویسے ہی ڈر رہے ہو، تم کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے۔ بچہ کہہ رہے نہیں، کہہ رہے نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے۔ تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے، اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے کہ میری باری کب آئے گی۔ ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے، ان صاحب نے، وہ مولوی صاحب تھے، مجھے قصہ سنا رہے تھے، کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ، بچہ کہہ رہا نہیں، بے غیرت، $50 پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے۔ اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا امی سوئمنگ کرا دو، الو کے پٹھے، لگانا چھلانگ، کمینہ۔ اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے، ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا، پٹ کے نا۔ لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت، وہاں تو شور میں چاہے ہوا تھا، پیسے ضائع کروا دیے۔ کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے، یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے، اور ہماری دیسی جو ہے، تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا، وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی۔ تو اپنے نبی کو دیکھو، نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے۔ حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو، لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا۔ آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے، کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ پوچھے گا ہم سے۔ تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے
تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا، توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا۔ اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں، اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے، اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں۔ تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول۔ عیدی سینٹر جمع کرانا، تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر، بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے۔ بھائی تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار، گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو، یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں، بھائی جو بھی ہیں، حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے۔ فلا تقل لهما اف، اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے۔ جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے، چلو یہاں سے جاؤ، یہاں سے، دماغ کھایا ہوا ہے۔ بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے، بس کر یار۔ یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا، یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے؟ یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں، کس کے لیے؟ ماں باپ کے۔ آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں۔ ایجوکیشن بہت آ رہی ہے، تمیز مارکیٹ سے شارٹ۔ یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی۔ اس سے وہ جاہل اچھا ہے، رکشا چلاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا، تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، نارمل رہنا ہے۔ نہ نارمل بھی نہیں، قل لهما قولا کریما، ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو، ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے۔ کریم کہتے ہیں عزت دار کو۔ قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو، نظر آ رہی ہو، لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے، باپ ہے۔ آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے، تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ۔ باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے، کہ بچے کو ایسا نہ مائنڈ کر جائے، بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا، ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں، حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہے کہہ رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پر لبرل لوگوں کے یہاں، یہ میرے بیٹے ہیں، ایکچولی تھوڑا سا نہیں ہوں بیٹا، ایسا چیخنا شروع کر دے گا، ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا، میں مفتی صاحب ہے، تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں۔ نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار، یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے؟ تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا ہے میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں، ابا کو، اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے، یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے۔ تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں، یہ ہو رہی ہے تربیت۔ تو اپنے اسٹائل